السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ آج 19 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 82 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں. انشاءاللہ میں ان کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلے ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو جو پچھلے ویک سامنے آیا وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسلام کی سب سے بڑی جو ایپلیکیشن ہے وہ اسلام 360 ہے، جس میں الحمدللہ ہمارے جو زاہد چیپا بھائی ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بڑی محنت کر کے وہ کام کیا ہے جو آج تک امت میں کسی کے حصے نہیں آیا. انہوں نے قرآن حکیم کی تمام جو میجر تفاسیر ہیں، مختلف مکاتب فکر کے جو تراجم ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اور اس کے علاوہ جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں، چاہے وہ کتب ستہ ہوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یا اس کے علاوہ بھی جو کریٹیکل کتابیں ہیں، مشکات المصابیح، المستدرک للحاکم، مسند احمد، اور باقی کتابیں بھی انہوں نے ماشاء اللہ تعالی ایڈ کی ہیں عربی پلس اردو کے ساتھ. اور اس پہ سرچ کرنا بھی آسان ہے، سب کا سب اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے وہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور جہاں کہیں میں کوئی چیز آبزرو کرتا ہوں ایسی تو میں انہیں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، وہ اس کی ریمیڈی بھی کر لیتے ہیں. بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ایپ یوز کر رہا ہے تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہی ہیں. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا اہل تشیع کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ فلاں آیت جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے، فلاں حدیث کا نمبر کیا ہے. وہ تو اپنے بزرگوں، اپنے علماء کی بتائی ہوئی باتوں کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا بھی گستاخی سمجھتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس کو ہمارے اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی ناگوار چیز مستقبل میں بھی اسلام 360 کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے تو اسے کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسلام 360 کو آن کرتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی مستقبل میں بھی اگر ہوئی تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ علماء کرام کے ساتھ ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ تو نہیں ہے. کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے ہماری تفسیر اس میں سے نکال دی؟ اس سے کوئی ہماری تفسیر کلاسز کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسلام 360 میں جو اس کا میجر سکوپ ہے وہ قرآن اور احادیث کے حوالے سے ہے، لیکن انہوں نے اس میں کچھ عرصے سے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی آڈیو ریکارڈنگ والی تفاسیر بھی ایڈ کی. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد، ان کی تفسیر اس میں ایڈ کی انہوں نے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور باقی مختلف علماء کی. اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری تفسیر بھی آڈیو ریکارڈنگ والی ڈال دی. اور پوچھنے کی ضرورت انہوں نے اس لیے نہیں سمجھی کہ ہم نے تو سب کو اجازت دی ہوئی ہے. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ چینلز جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ہیں. ہم کسی کو کوئی سٹرائک بھی اس حوالے سے نہیں بھیجتے. ہم نے اوپن اجازت دی ہوئی ہے کہ ویڈیو ایڈز نہ لگائیں اور آپ چینل بنائیں دین کی تبلیغ کے لیے. اس لیے انہوں نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا، انہوں نے صرف بتایا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، آج تک نہ کوئی ٹی وی پروگرام
نہ کوئی پوڈ کاسٹ, نہ کوئی انٹرویو, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری مرضی سے ہوا ہو. مجھے مجبور کیا گیا کہ جی ٹائم دیں, ہم نے بات کرنی ہے. باقی لوگ تو زبانیں ہانپتے ہیں نا فیم کے لیے, ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں, ہم انکار کرتے ہیں. جہاں کہیں بہت مجبوری آ جائے تو پھر میں اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں. کبھی کوئی پری پلان اس طرح کا کام نہیں کروایا اللہ کے فضل سے, نہ مستقبل میں کوئی ارادہ ہے. ضرورت کیا ہے میرے بھائی, پاکستان کے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں, جیو ہو, ARY, دنیا, سما, ایکسپریس, ان کے جو بہت فیم والے پروگرامز ہیں نا, جو پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں, جس کو سارے فرقوں کے لوگ دیکھتے ہیں, ان کی ویورشپ بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ماشاء اللہ تعالی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے آفیشیل چینل اور اسٹوڈنٹس کے چینل کی ویورشپ ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کبھی بھی ہم نے یہ کام نہیں کیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس کو پڑنا ہے جو یہ چیز ایڈ کرتا ہے یا نکالتا ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا الحمدللہ. تو یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہے نا کہ اس سے کوئی مجھے فرق پڑتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے نیو ٹی وی والوں نے صبح کی جو اپنی ٹائمنگز ہیں ان میں قرآن کلاسز کے لیے پرومو جاری کیا کہ ہم قرآن کلاسز فروری 2023 سے شروع کریں گے, انجینئر صاحب کی. اور انہوں نے جذباتی طور پہ ڈیسیژن نہیں کیا. ان کے چیئرمین بیٹھے, ان کے پروڈیوسر بیٹھے, ان کی تمام جو ایڈیٹنگ کرنے والی ٹیمیں ہیں, پورا پینل نے بیٹھ کے میری 3 قرآن کلاسز رینڈملی چوز کی. انہوں نے پورا دیکھا. اس کے بعد انہوں نے ڈیسیژن کیا کہ یہ تفسیر ایسی ہے جو ہر لحاظ سے الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اور دور حاضر کی تفسیر ہے. آج تفسیر تبری کی 60-70% چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں اس زمانے کے ساتھ, نہ ابن کثیر کی کسی تفسیر کا. ہاں چند چیزیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں فائدہ مند, کیونکہ ظاہر ہے وہ 700 سال پہلے لکھی گئی. این ممکن ہے 8 سے 1000 سال بعد دنیا اور چینج ہو چکی ہو, تو اس میں ہماری تفسیر میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوں جو اس وقت کسی انجینئر کو ریکارڈ کروانی پڑے. یہ کوئی عیب نہیں ہے, اس کو کوئی عیب نہ سمجھے. تو انہی وہابی علماء نے باقاعدہ ان کی مینجمنٹ کو فون کیے, دھمکیاں دیں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے باہر ہم آ کر دھرنا دیں گے, توڑ پھوڑ کریں گے. وہی جو نان اسٹیٹ ایکٹر کا فتنہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ہے تمام فرقوں کے اندر. بعض ڈکلیئرڈ ہیں, بعض انڈکلیئرڈ. یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا, اور پھر میں نے ان سے اجازت مانگی کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ میں پبلکلی بتا دوں. انہوں نے کہا ہاں جی بتا دیں, آپ کا رائٹ ہے, کیونکہ ہم نے اناؤنسمنٹ کی تھی, ہم نہیں چلا سکے, ہم وزن نہیں اٹھا سکے, تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. تو میں نے کہا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو ہم کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر لیں اور ہم آپ سے کہیں کہ فلاں عالم کو آپ نے ٹی وی چینل پہ نہیں بلانا ورنہ ہم توڑ پھوڑ کر دیں گے, تو کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مجبور ہیں, ہم نہیں کریں گے. میں نے کہا ہم نے یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ میرے بھائی جن کی 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے, جو صدقات, چندوں, خیرات کے اوپر پلتے ہیں, یہ ان کے پرابلمز ہیں. ایک میرے جیسا پڑھا لکھا کوالیفائڈ بندہ, اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو یہ پچھلے دنوں یہ بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اسلام 360 کے حوالے سے بھی, جو تفسیروں نے ایڈ کی وہ خود کی. پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ جیلم آئیں کراچی سے, اس دوران جتنی اپڈیٹس ہوئی ہیں, کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, وہ میں آپ کو ساتھ بٹھا کر اس کی اناؤنسمنٹ کروں گا. حدیث کی جو کتابیں ایڈ ہوئی ہیں وہ بھی, اور جو تفسیر آڈیو ریکارڈنگ والی میری. تو انہوں نے ایگری کیا اور وہ آئے, اور وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی, آپ نے وہ دیکھی ہے, اس میں انہوں نے باقاعدہ چلا کے بھی بتایا. یعنی یہ کوئی چیز ہم نے کوئی گن پوائنٹ پہ ان سے نہیں کروائی تھی, نہ اس کی کوئی بھیک مانگی تھی ان سے. وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں, اور جو ہمارا ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز حرکت کی جائے. بہرحال اس کے خلاف بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی اور کافی انہیں تنگ بھی کیا انہوں نے, لیکن انہوں نے اس چیز کا وزن اٹھایا. میں انہیں سلام کہتا ہوں اس حوالے سے. پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ
اب کون سی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیچارے اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ آڈیو ریکارڈنگ اسلام 360 سے نکال دی. تو آپ سنیں اور اس قوم کے علماء اور خصوصاً وہابی علماء اور باقی بھی خیر شامل ہے، لیکن وہابی ذرا آگے ہیں. تو یہ جو وہابی علماء ہیں ان کی پستی کا لیول کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا. کیوں لینا تھا؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہابیوں نے تو اس کو کہاں سے یوز کرنا ہے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، ان بیچاروں کا قرآن و حدیث کی نمبرنگ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ یہ تو ہم نے آگے پہلی دفعہ پبلکلی یہ چیز بتائی ہے. تو انہوں نے زاہد چیپا بھائی کو اغوا کیا جی گھنڈوں کے ذریعے، اور دلیری اتنی ہے کہ نقاب پوش تھے وہ، اور انہیں ویرانے میں جا کے خوب مارا پیٹا. ابھی بھی وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں، ہاسپٹل میں بھی وہ ایڈمٹ رہے ہیں، لیکن یہ انہوں نے پبلکلی یہ بات نہیں بتائی. ٹھیک ہے، باقی کئی اور تفصیلات ہیں جو مجھے پتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے. انہوں نے مجھے اسی وقت ای میل کی، اور یہ بات صرف انہوں نے مجھے بتائی یا اپنے جو ٹیم ممبرز تھے ادھر کے، ان کے آفس کے، ان کو تو بتانا ضروری تھا، کیونکہ مستقبل میں کوئی آپ نے لائے عمل تیار کرنا ہے تو اس کے لیے ٹیم ممبرز کو ساتھ لینا ضروری ہے. تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ای میل بھیجی اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ میں ڈسکس کروں گا آپ سے فون پہ تفصیلی میری گفتگو ہوئی، اور انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ اس لیول کے اوپر اتر آئے ہیں. تو میں نے انہیں ایک ہی بات کی، میں نے کہا میرے بھائی ہمیں اس وقت اسلام 360 اور آپ کی زندگی عزیز ہے، آپ مہربانی فرما کے اسے وقتی طور پہ یہاں سے نکال دیں اگر اس میں یہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو نکال دیں گے لیکن قرآن اور حدیث تو نہیں نکال سکتے نا. ان کے گلے کی ہڈی جو ہے 2812 صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم شریف میں بھی موجود، جو ان کے ماموں کو ایکسپوز کرنے والی ہے وہابی ماموں پارٹی کو. اب دیکھیں یہ ہر دفعہ حرکت کرتے ہیں تو میں ان کے ہینڈلرز کو پکڑتا ہوں، بنو امیہ ان کے ہینڈلرز ہیں. میں تو سیدھا اوپر پہنچوں گا نا کہ جن کی یہ جائز شیطانی اولاد نہیں، میں کہتا چلیں روحانی اولاد ہے، تو میں تو سیدھا ادھر پہنچوں گا نا. وہی عمار، افسوس اے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ، تم تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہوگے، ویدعونہ الی النار، اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب چونکہ ان کے ماموں کی جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، جہنمی جماعت نہیں، وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. اس ٹاپک پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. وہ ہم نے مسند امام احمد سے احادیث دکھا دی ہیں انہیں. ابو الغادیہ تھے وہ صحابی جن سے یہ غلطی ہوئی، پوری زندگی وہ اس کے اوپر افسوس کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کر وہابیوں کے جو امام ہیں، جن کے نام کے اوپر اس فرقے کا نام ہے، محمد بن عبد الوہاب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. انہوں نے سیرت الرسول کتاب لکھی ہے، اس کے اینڈ پہ جا کر انہوں نے خلفائے راشدین کی بایوگرافی بھی لکھی ہے، اس میں بھی جنگ جمل، صفین اور نہروان کو ڈسکس کیا ہے. اور جو باتیں میں قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہوں اس سے زیادہ سخت باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں انہوں نے ان کے ماموں کے حوالے سے بھی وہ مسند احمد کی حدیث نقل کر دی ہے کہ جب ان کے ماموں کو آ کر حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ عمار قتل ہو گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ماموں نے توبہ کرنے کی بجائے کہا کہ تم اپنے ہی پیشاب میں پھسلتے ہو، یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو ہماری حقیقت ماموں پارٹی کی کھل جائے گی. ٹھیک ہے، ہم نے انہیں قتل کیا ہے، ان کو تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ نہ وہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینکتے اور نہ عمار قتل ہوتا. دیکھیں جب انسان حق سے اناد کرے تو اس کا گیئر کیسا الٹا لگتا ہے کہ وہ واضح احادیث کی تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے، آج تک تو یہ کہتے تھے کہ حنفی حدیثوں کو نہیں مانتے،
یہ ماموں پارٹی کے جو سربراہ ہیں نا، وہ بھی احادیث کے ساتھ اسی طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب یہ بات جب مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے. مولا علی نے پھر ماموں کو پھکی دی اور کہا کہ اگر یہی مطلب ہے نا اس بات کا، تو کیا یہ کہنا چاہتا ہے یہ کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ جو شخص کسی کی حمایت میں آتا ہے اس شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے یا اس کا امیر مجرم ہے. لیکن جب انسان نے حق سے اناد کرنا ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. تو یہ اپنی حرکتوں سے آئے دن بتاتے ہیں کہ ہم اسی ماموں کے ماننے والے ہیں اور اسی ماموں کے دفاع کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں. لیکن وہ دفاع تو ہونا کوئی نہیں ہے. ان 1200 سال میں شیعان علی کے اوپر جو ظلم ہوئے اور جس طریقے سے ان کا استحصال کیا گیا، ان 12 سالوں کے اندر پوری ماموں پارٹی کی مٹی پلید ہو گئی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں. نہ تو ہم ان غالی شیعہ رافضیوں کے ساتھ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لان تان کرتے ہیں، اور نہ ان ناصبیوں کے ساتھ ہے جو ماموں کے دفاع میں قرآن، بخاری، مسلم کا انکار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں. اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو کچھ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. چاہے رسول اللہ کے زمانے کا کوئی انسان ہو یا آج کا، جو بھی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بغاوت کرے، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری محبت کے جذبات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کی تھی اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے. جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے، بغاوت کرے، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کا نام احترام سے لے لیں. دیٹس آل. سیدھی سی بات ہے. اور یہ پروفیسیز ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے امام بخاری، امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ یہ چیزیں نہیں لکھوائی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا. جسے شوق ہے نا، تو میں نے کربلا کے پس منظر کے اوپر 200 احادیث جمع کی ہیں، اکثر بخاری اور مسلم سے، اور جو ادر دین بخاری اور مسلم ہے اس میں میں نے دور حاضر کے بڑے محققین جو ہیں، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی، اسی طریقے سے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، ارشاد الحق اثری صاحب، اور باقی علماء کی تحکیم لگائی ہوئی ہے، سلیم اسد کی لگائی ہوئی ہے، اور بڑے ائمہ میں سے امام حاکم، امام ذہبی، ان لوگوں کی تحکیم لگا کے پورا ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے کہ کربلا ہوئی کیوں، اور اصل میں خلافت راشدہ کو ختم کرنے والا بندہ کون سا ہے، جس کو چھپانے کی خاطر یہ ساری کی ساری ڈرامہ بازی ریال خور پارٹی اور یہ وہابی جماعت کر رہی ہے تاکہ ان کی ملوکیت قائم رہے. تو وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے. وہ آپ ہماری اکیڈمی سے فری منگوا سکتے ہیں، صرف ڈاک کا خرچہ دیں گے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک فون کھلا ہوتا ہے. 032159000162. آپ رابطہ کریں. یہ 12 کا پیکج فری آپ کے گھر آئے گا. لاکھوں جا چکے ہیں آج تک اللہ کے فضل سے، ہزاروں نہیں لاکھوں. اس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی، اور ساتھ مزید 8 ریسرچ پیپرز اور 3 اذکار کارڈ پلاسٹک کوٹنگ کے اندر، باقاعدہ یہ پوری پیکنگ کے اندر فری آپ کے گھر آئے گا. صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے. وہ آج کل 500 روپیز یہ لے رہے ہیں کیونکہ ہم TCS کے تھرو بھیجتے ہیں تاکہ انشور کریں کہ چیز آپ تک پہنچے. تو وہ تفصیلات آپ اس میں پڑھ لیں. میں اس طرف جاؤں گا تو پھر بات اور طرف نکل جائے گی. میں اسی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ لوگ اس بدماشی کے اوپر اترے ہوئے ہیں کہ جب کوئی بندہ بات نہ مانے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اب میں نے زاہد بھائی سے ریکویسٹ کی کہ میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا. وکلاء کا بھی پورا پینل ہمارا تیار بیٹھا ہے کراچی میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں. ان وہابیوں کو لاہور سے ہر 15 دن بعد آ کے انگوٹھا لگانا پڑے گا کراچی میں. جب ان کو ضمانت لینی پڑے گی نا، اور جب تک یہ کیس چلے گا، کیس 5-7 سال سے کم ختم نہیں ہوتا، اسی طرح ذلت اور خواری کاٹتے رہیں گے. لیکن وہ زاہد بھائی تیار نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں آگے نہیں جانا چاہتا، میں یہ ملک ہی چھوڑ دوں گا. وہ بیچارے اتنے اس حوالے سے ڈسہارٹ ہوئے ہیں. تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے آپ اسے فی الحال نکال دیں. اور یہ جو وہابی آ کے جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے پریشر ڈالنے سے ایسا ہوا ہے، تو پریشر تو آپ اتنے عرصے سے ڈال رہے تھے، اس کا کوئی اثر نہیں لیا. بیسیکلی آپ لوگوں نے وہی کام کیا جو نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں. پھینٹی لگائی، مارا پیٹا. اس کی وجہ سے
پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یار فی الوقت تو ہم نے اسلام 360 اور زائد بھائی کی جو جان کی حفاظت ہے وہ ہمارے لیے پرائورٹی ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یار, ہماری تو ماشاءاللہ اتنی ویورشپ ہے کہ ان سارے وہابیوں کے مولویوں کی ملا کے اور دوسرے بھی ان کے جو سو کالڈ انورٹڈ کاما میں سنی بھائی ہیں, دیوبندی ہوں بریلوی ہوں, سنیت کے نام کے اوپر چورن بھیج رہے ہیں. اہل سنت تو ہم ہیں جو کتابوں سے حدیثیں بیان کرتے ہیں, سنی وہ ہوں گے جو اپنے بابوں کی تعلیمات پیش کریں گے یا جو قرآن اور بخاری مسلم سے تعلیمات پیش کریں گے. تو پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے پھر آپ اس کو فی الوقت نکال دیں, اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے, یہ بھی جھوٹ بولا. اور دوسرا جھوٹ بولا انہوں نے کہ اسلام 360 کے ریپ نے ہمیں رابطہ کر کے بتایا ہے. کسی ریپ نے رابطہ نہیں کیا, انہوں نے تو یہ بات ہی سیکرٹ رکھی ہوئی تھی. انہوں نے جب اس کو چیک کیا نکلی ہوئی تھی تو انہوں نے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم نے نکال دی ہے. انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا, وہ چاہ رہے تھے کہ میں ہی اس کو ڈسکلوز کروں. اور ظاہر ہے کہ یہ 3-4 دن تو میں نے نہیں بولنا تھا, میں نے تو اتوار والے دن ہی بولنا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے ہمارا تو ایک ڈیکورم ہے. تو پھر میں نے زائد بھائی سے اجازت لی, انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ جتنا مجھے کہیں گے میں اتنا بتاؤں گا, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. تو یہ میں بتا دوں, میں نے ریپیٹ کیا. ان کا ہاں جی اتنا بتا دیں اور یہ چیز آپ نہ بتائیں اس میں. تو یہ ان کی اجازت سے پھر میں نے ضروری سمجھا کہ میں سنڈے والے دن اس حوالے سے گفتگو کروں. تو یہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا کہ ہمارے پروپیگنڈا کرنے سے ہوا, یا ان کے ریپ نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ہم نے نکال دی ہے. وہ تو بےچارے خود افسردہ ہیں اس حوالے سے, خوفزدہ ہوئے ہیں کہ یار یہ مولویوں کا یہ بھیانک چہرہ بھی ہوتا ہے. اور دیکھیں ان کا ایک نامعلوم مجہول مولوی, ان کے نزدیک تو امیر ہے ان کی سندھ کی جماعت کا, حال یہ ہے کہ 150-200 بندہ اس کی بات نہیں سنتا. ٹھیک ہے, تو اس وہابی نے باقاعدہ ایک آڈیو ریکارڈنگ بنائی جس میں اس نے کہا کہ ہم نے زاہد کی اہل حدیثیت اور سلفیت سے متاثر ہو کے اسے وہ تزکیہ دیا تھا, یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ. دیکھیں نا لفظ بھی کیسے کیسے مشکل یہ بول رہے ہوتے ہیں, وہ تزکیہ یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ. تو لیکن اس نے وقت کے ساتھ ساتھ گمراہ کن لوگوں کی چیزیں بھی اس میں ڈالنی شروع کر دی ہیں, لہذا ہم اعلان برات کرتے ہیں اور آپ اس کو نکال دیں اس میں سے, ہمارے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ کو جو ہم نے آن کیا تھا. اچھا وہ گمراہ جب کہہ رہے تھے, میں نے کہا یہ نام لیں گے ڈاکٹر اسرار کا جسے یہ مشرک سمجھتے ہیں وحدت الوجود کی وجہ سے. احمد بریلوی صاحب جن کے خلاف ان کے ابے نے کتاب لکھی تھی البریلویہ, جس میں جھوٹ لکھے انہوں نے, جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ ان کا ابا کیسا جھوٹ بول کے گیا اس کتاب کے اندر. کسی کا نام نہیں لیا, ایک بندے کا نام میرا. میں عبداللہ ناصر رحمانی, اسلام 360 اپلیکیشن والے محترم زاہد شیپا صاحب سے مخاطب ہوں. خالص ایک سلفی ذہن وہ آپ کا ختم ہو چکا ہے. آپ دنیا کی شہرت کے طالب ہیں اور اس کے لیے بغیر کسی تمیز کے جو ہے وہ مختلف لوگوں کی تفسیر اور ان کا کلام نشر کر رہے ہیں. بھلا یہ مرزا جہل میں کب سے مفسر قرآن ہوا؟ تو یہ داخل کرنے کا مقصد کیا آپ کا؟ تو فوراً ہمارا وہ تزکیہ ہٹا دیں اور آپ آزاد ہیں, جو چاہے کرتے پھریں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہونا تو چاہیے جب آپ گمراہ لوگوں کی, وہ بندہ جو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, تمہیں چندے دیتا ہے, سارے فرقوں کو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو, آپس میں تم نے ایک کیا ہوا ہے. تو یعنی عوام کو تو یہی میسج جا رہا ہے کہ سارے گمراہ ایک جگہ جمع ہوئے ہیں, اپنی اپنی دکانیں چلا رہے ہیں. ہونا تو چاہیے تھا باقی لوگوں کے بھی نام لیتا, نام صرف میرا لیا اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اس نے کون سے نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ یہ میرے اوپر چڑھائی کریں گے. اگر وہ لیتا نا نام بریلویوں کے کسی بڑے کا, تو ٹی ایل پی والے پہنچ جاتے ہیں اس کی طبیعت صاف کرنے کے لیے. یہ جو 2 گنڈے ہیں نا بھائی لاہور والے, ان کی جرت نہیں ہے. ٹی ایل پی والوں کے سربراہ نے انہیں کہا سوراندے سور, ان کی جرت نہیں ہوئی کہ بول سکیں, اور کہا کہ جس طرح بدترین مخلوق سور ہے نا, اس حوالے سے کہ وہ حرام, ویسے تو اللہ کی مخلوق ہے, اس کا بھی ایک مقصد ہے پیدائش کا, لیکن کھانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے. اس طرح انسانوں میں بدترین سور جو ہیں وہ یہ وہابی ہیں. کہنا انہیں بڑے اندر اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ گداواں نو خیر پا ہی دیں گے.
चलो जी चलिए ओ भाभी जी अजान ये तो कड़ा दे ये तो सूर चलो चलिए इनकी जरूरत नहीं हुई बोल सके, क्योंकि इन्हें पता था पैंटी लगेगी। टोटली इनका दीन मजहब जो है ना वो पैसा और दुनियावी स्टेटस है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कोई इनकी कोई हालत नहीं है। तो एक दूसरे के बारे में ये लोग नहीं बोलते, मुझे सिंगल आउट किया हुआ है। हमें तो ये बातें करते हैं ना, हम तो सारों को मुसलमान समझते हैं। इनकी हालत ये है कि हुस्सामुल हरमैन में अहमद बरेलवी साहब ने देवबंदियों को वाजिबुल कत्ल और मुर्तद लिखा है, उनके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर, यह लिखा है। और जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में उन्होंने अहमद बरेलवी और उनकी जमात को शैतानी लश्कर कहा है, यानी काफिर से भी अगली डिग्री शैतान। और कहा जिस तरह अंबिया पर हमलावर होते थे, वो काफिर शयातीन थे ना, मुसलमान शयातीन तो नहीं थे। और फिर अहमद बरेलवी ने तो इनकी तबीयत साफ की है काम शरीयत के अंदर। हाय 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 हाय, उन्होंने लिखा है कि देवबंदी हो, अहले हदीस हो, वहाबी हो, और कादियानी भी बीच में शामिल कर दिए काफिर। ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लेके जबीहा करें, जबीहा मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा का जबीहा हलाल है। हाय 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 हाय, ये इनकी आपस की हालत है। बातें हमें करते हैं, कहते हैं जी इंजीनियर साहब की तफसीर निकाल दें आप और उनकी तफसीर डालें जो हमें काफिर कहते हैं। वाह सुभान अल्लाह। ठीक है, बस जब किसी के ऊपर पस्ती या जिल्लत आती है ना, फिर वो इसी पस्ती के अंदर जाके गिरता है। तो ठीक है जनाब, दुनिया खुद फैसला करेगी जो कुछ हो रहा है। और आप लोग आपस में तो एक दूसरे को काफिर कह के भी एक जगह बैठने के लिए तैयार हो। जो सबको मुसलमान समझता है उसे आप कह रहे हो कि जी इसके लिए पिच खोद दी जाए। तो सरकार हम इसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं, अल्लाह के फजल से हमारी दावत ना किसी एप्लीकेशन की मोहताज है, ना किसी टीवी चैनल की मोहताज है। ये कुरान और सुन्नत की दावत है, अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में पहुंची हुई है, हर मस्जिद में पहुंची हुई है। आपकी चीखें आसमानों पे हैं इसी वजह से। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद है इस मुबारक दावत के साथ, जो खालिसतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके पे है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दूसरे को मुसलमान भी ना समझे और उनकी तफसीर डालने के लिए तैयार है। तो मैंने इनके साथ कौन सा ऐसा मामला कर दिया भाई? इन्हें पता है कि हमने चूरन बेचा था कुरान और सुन्नत के नाम के ऊपर। कुरान और सुन्नत हमने पूरी बयान नहीं की। हमारा दीन रफुल ईदैन और आमीन से शुरू होकर इसी पे खत्म होता था। बनु उमैया और मामू पार्टी की जो बदमाशियां हैं वो तो इंजीनियर साहब ने एक्सपोज की हैं। अब बुखारी मुस्लिम तो निकलवा नहीं सकते, ये बात करेंगे तो फिर तो अहले हदीस की कोई 4-5 कोई अहले हदीस बच गए हैं ना, अगर वो भी जाते रहेंगे। अदरवाइज जितने बरेलवी देवबंदियों से रिवर्ट हुए थे ना, वो तो वाबी फिरका छोड़ चुके अल्लाह के फजल से। तो ये कह नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है इंजीनियर साहब के ऊपर पाबंदी, हालांकि इंजीनियर साहब इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मुझे बताएं मेरा क्या इसके साथ लेना देना इस हवाले से? हमारी दावत तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की हर मस्जिद में, दुनिया के हर शहर में जहां लोग उर्दू समझते हैं, और मोर देन 50% मुसलमान उर्दू समझते हैं, चाहे वो हिंदी की वजह से समझते हो या हिंदी फिल्मों की वजह से या उर्दू की वजह से। बहरहाल अल्लाह के फजल से हमारी बात तो पहुंच रही है, अल्लाह का शुक्र है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक दूसरे के साथ ये कितने इस हवाले से मुखलिस हैं, नाम नहीं लेते एक दूसरे का, सिर्फ एक बंदे का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वो तफसीर में बड़ी खराबियां हैं और जी वो कुरान पाक में भी बाज़ जगह गलतियां हैं। मेरे भाई डॉक्टर इसरार साहब का बयानुल कुरान मैं 3 दफा सुन चुका हूं। 20 साल उन्होंने बयानुल कुरान रिकॉर्ड करवाया और आखिरी रिकॉर्डिंग है जो आप देखते हैं 1999 वाली, उसमें कई जगह गलतियां हैं। मैंने तो आज तक नहीं, वो गलती ज़ाहिर है प्रोनाउंस करने में हो जाती है, जबर को जेर पढ़ दिया, इसमें कौन सा ऐसा मसला है? गलती ये होती है कि पूरा कुरान ही गलत पढ़ रहा हूं। मैंने इन्हें चैलेंज किया था कि तुमने जितने लोग अमीर बनाए हुए हैं ना अपने, बरेलवियों के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, देवबंद के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अहले हदीस के साजिद मीर, कुरान का रैंडमली कोई सफा खोलें, ठीक है, और तिलावत करें। मैं भी करता हूं, फैसला आप न्यूट्रल बंदे से करवा लें। ना मेरी जैसी ये किरात कर सकते हैं, ना इनकी अरबी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त है, ये तो मजहूल पढ़ते हैं। जबर जेर को सिर्फ आप उसके ठीक पढ़ने को अरबी ना समझें, मजहूल भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर इसरार साहब भी कुरान मजहूल पढ़ते थे कई जगह पे, और डॉक्टर जाकिर नाइक तो पढ़ता ही मजहूल है। मैंने आज तक कभी कहा कि यार वो कुरान गलत पढ़ता है?
تقی عثمانی صاحب مجہول پڑھتے ہیں. قرآن مجہول پڑھنا حرام ہے, اس کو معروف عربی میں آپ نے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا, ہی پڑھنا ہے, بے نہیں پڑھنا, بی پڑھنا ہے. یہ والی ذرا غلطیاں نوٹ کریں. اور ابھی میں وہ غلطی تو بتا نہیں رہا, ہا, عین, ثا, ذال, بود. جائیں میری عربی, میں نے جو تم لوگ 3 سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہو, میں نے 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگوسٹک کور کی ہے پروننسیشن کے اعتبار سے. اور باقی یہ گھوڑا, یہ میدان, میرے پہلے 6 لیکچرز قرآن کے 40 پوائنٹس کے اوپر ہے قرآن سے متعلق. تمہارے 1200 سال میں جتنے لوگوں نے تفاسیر لکھی, آج بھی جو لکھ رہے ہیں, آپ قرآن کا تعارف پڑھ لیں اور میرے وہ 6 لیکچر سن لیں. اگر وہ ساری کی ساری باتیں کسی ایک بندے نے بیان کی ہوئی, آپ مجھے آگے پکڑ لیجئے گا. بھائی محنت کی ہے میں نے, کیا جدید اور کیا قدیم, ہر چیز جو قرآن سے ریلیٹڈ تھی میں نے پہلے 6 لیکچرز میں بیان کی. اس کے بعد میرا پورا لیکچر سورۃ الفاتحہ کے اوپر ہے. آپ دنیا جہان کے سورۃ الفاتحہ اور توحید سے متعلق لیکچر سن لیں, اور میرا وہ ایک لیکچر سورۃ الفاتحہ کے اوپر جو میں نے دیا ہے اور جو میں نے وسوسے کلیئر کیے ہیں, جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی توحید الحمدللہ سیٹل ہوئی ہے, وہ ان کی ساری لکھی ہوئی تفاسیر, ساری ریکارڈڈ تفاسیر کے اوپر بھاری. یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ریئل ٹائم بتا رہا ہوں. پھر سورۃ البقرہ, یہ تو کوئی شاید کسی ایک صورت میں کوئی ایسا جملہ بولیں کہ جو کسی کے اوپر اثر کرے. ہم تو ہر قرآن کلاس کی ہر آیت کی تفسیر میں اس پیشن کے ساتھ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی دنیا بدل رہی ہے اللہ کے فضل سے. چیک کر لیں, میں تو کہتا ہوں چیک کریں, لگائیں میری بھی تفسیر, ڈاکٹر اسرار کی بھی, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی بھی, اور باقی ان کے جو مرے ہوئے بزرگوں کی بھی تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں, تو آپ کو ساروں کا نالج ایک جگہ, اور پھر ایک ایک ریفرنس کے ساتھ کہ حدیث بخاری میں ہے, یہ مسلم میں ہے, کوئی اس میں آپ کو من گھڑت باتیں, قصے, کہانیاں نہیں ملیں گی. مودودی صاحب کی تفہیم القرآن جو کہ صرف لکھی ہوئی تھی اور چند پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچی تھی, اس کو ویڈیوز کی شکل میں بیان القرآن میں جب ڈاکٹر اسرار صاحب نے ریکارڈ کروایا تو وہ کہاں تک پہنچی ہے. اور پھر اس میں نے جو ویلیو ایڈیشن کی ہے, ڈاکٹر صاحب تو 1 یا 2 آیات یا کوئی 10 حدیثیں بیان کرتے تھے تو اس میں سے 8 ضعیف روایتیں بیان کر جاتے تھے. میں نے بخاری, مسلم, باقی کتابوں سے نہ صرف وہ بیان کی بلکہ ایک کام ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا, کہ تمام اختلافی موضوعات میں نے قرآن تفسیر میں ریکارڈ کروا دی ہیں. ہم نے ایک ایک ٹاپک پہ بتایا کہ یہ آیت فلاں کی دلیل ہے, یہ آیت فلاں فرقے کی دلیل ہے, وہ اس میں سے یہ صحیح رزلٹ نکالتا ہے, وہ اس میں سے یہ صحیح نکالتا ہے, فلاں اس میں سے فلاں غلط رزلٹ نکالتا ہے, اور آپٹیمل سولوشن یہ ہے. یہ کام اس پلانٹ ارتھ پہ ہم سے پہلے نہ مرے ہوئوں میں نہ زندہ لوگوں میں کسی نے کیا ہے. آپ تفسیریں کھول کے پڑھ لیں. میں نے اگر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 آئی ہے نا, تو 4 گھنٹے اس میں بولوں, علم غیب کا مسئلہ کور کیا, حاضر و ناظر کا کور کیا. اگر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 آئی ہے نا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تو سرکار 6 لیکچر میں نے ریکارڈ کروائے ہیں